السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 85، 86، 87 یعنی 85، 86، 87 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ۔ دیکھو ایمان والو، یہ جو منافقین ہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت تم کو حیرت میں نہ ڈالے۔ یہاں پر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم بتلا دیں کہ مدینے کے اندر جو منافقین تھے ان میں سے اکثر مال و دولت والے تھے، اولاد والے تھے، ان کو اللہ نے اولاد سے بھی نوازا تھا اور مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اور مدینے کے جو منافقین تھے ان کا ایک اسٹیٹس تھا، ان کی ایک سوچ تھی، ان کی ایک فکر تھی کہ جس کے پاس جس قدر مال و دولت ہوگی وہ اسی قدر معاشرے میں معزز ہوگا۔ اور یہ جو صفت ہے آج کل مسلمانوں کے اندر بھی، بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ پائی گئی ہے۔ سو کالڈ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے یہاں بھی یہی چیز ہے، جو اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار لوگ کہلانے والے لوگ ہیں، ان کے اب یہی معیار ہے کہ جس کے پاس جس قدر مال و دولت ہوگا وہ اسی قدر مکرم ہوگا، اسی قدر محترم ہوگا، اسی قدر اس کو اسی نگاہ سے دیکھتے۔ تو مدینے کے منافقین کے اندر بھی یہ صفت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و اولاد سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اگر منافقوں کے پاس مال و اولاد کی کثرت ہے تو ایمان والوں آپ اس کے لیے حیرت میں بالکل نہ پڑیں، کیونکہ اس روئے زمین پر مال و اولاد کی کثرت کسی کے مکرم اور معزز ہونے کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکرم اور معزز ہونے کا جو معیار بتلایا ہے وہ یہ کہ جو جس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کو معزز اور مکرم فرمائے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری جہاں انسان کے ظاہری شکل و صورت اور اس کے ہیئت سے ملتی ہے، وہی تقوی کا جو اصل معیار ہوتا ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے خالص ہوگا، اسی قدر وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جس قدر اس چیز کا معیار کم ہوگا اس کے دل کے اندر، تقوی اور پرہیزگاری اتنی ہی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی لیے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان منافقوں کے مال اور اولاد کی کثرت مسلمانوں تم لوگوں کو حیرت میں نہ ڈالے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن تمام مسلمان اس سے مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے، دنیا میں عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور کفر کی حالت میں ہی ان کی جان بھی نکل جائے۔ کیسے؟ اب یہ جو منافقین تھے یہ سب کے سب مال و دولت والے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہی اولاد سے نوازا تو جو اولاد ہوئے وہ پکے سچے مسلمان ہوئے۔ اب جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان کا معیار کیا تھا؟ جو جس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا اسی قدر مکرم ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ جو جس قدر مال و دولت والا ہوگا وہ اسی قدر معزز ہوگا۔ لہذا یہ لوگ اپنے اولاد کے ہی آنکھوں میں گر گئے، ان کی نظروں میں گر گئے۔ بتلایا تھا نبی کل کے پرسوں کے تفسیر میں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب غزوہ بنو المصطلق میں واپسی میں رستے میں اس نے کہا کہ مدینے پہنچ کر کے عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے، تو ان کا بیٹا عبداللہ ہی آ کر کے مدینے کے انٹرنس پہ کھڑا ہو گیا، مدینہ کے گیٹ پہ، ایک دم شہر کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا۔
کہ میری نظر میں تم ذلیل ہو، اللہ نے خود ان کے اولاد کی نظروں میں ان کو ذلیل کر دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَذْهَبْ، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا. یہ جو ان کی مال و دولت کی جو چاہت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ان کو ذلیل کر دے، دنیا میں ان کو رسوا کر دے، دنیا میں ان کو اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. تو اولاد کے ذریعے سے تو عذاب ایسے ہوا، اب چونکہ مال کو سمیٹ کر کے سینت کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ مسلمان ہے، زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی نکالنا پڑ رہا ہے. دل پر پتھر رکھ کر کے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، دل پر پتھر رکھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان لوگوں کے مال اور ان لوگوں کے اولاد تم کو حیرت میں نہ ڈالیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چاہتوں کے ذریعے سے اللہ دنیا میں ان کو عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی جان نکلے تو کفر کی حالت میں ہی ان کی جان نکلے. سامعین کرام، ان کی اتنی بات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کیا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ. جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی جس میں اس بات کا حکم ہوتا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، تو استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے منافقین میں، جو مال و دولت والے، وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں. کیا اجازت مانگتے ہیں؟ وقالو، وہ لوگ کہتے ہیں ذرنا نکم مع القائدین، ہم کو رہنے دیجئے، جو لوگ مدینے میں رہنے والے ہیں، جہاد میں نہیں جانے والے ہیں، جو لوگ پیچھے بیٹھنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا. اب یہ کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ کے ضمن میں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، آرام و آشائش سے نوازا ہے، فراوانی سے نوازا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ضرور ہے. لیکن اگر یہی مال و دولت، یہی آرام و آشائش اور یہی فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے تو یہ فتنہ اور عذاب ہے. یہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، اب اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں رکاوٹ پڑ رہی ہے. کاروبار دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ پڑ رہی ہے. تو یہ مال، یہ دولت، یہ آرام، یہ آشائش اس کے لیے نعمت ہونے کے بجائے ایک فتنہ اور عذاب بن جاتا ہے. یہ جو منافقین تھے یہ مال و دولت والے تھے. ایک تو ان کے دل کے اندر پہلے سے نفاق تھا ہی، دوسرا ان لوگوں کو آرام و آشائش کی زندگی اللہ نے دے دیا. اب جب بھی جہاد کے لیے کوئی بات ہوتی تھی تو جہاد میں نکلنا اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دونوں چیزوں کو گوارا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، مومنوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلو، تو ان لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں پڑتی تھی. فوراً نبی کے پاس آ جاتے تھے، اجازت دے دیجئے، رہنے دیجئے، ہم لوگ یہی رہ جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ عادت بن گئی. اللہ نے فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. کیا مطلب یہ کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف بیک مارتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے توفیق بھی چھین لیتا ہے. اگر آپ کو، ہمیں کسی کو بھی توفیق چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں سبقت کرنے کی کوشش کیجیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں کی طرف پڑھو، بھاگو، نیکیوں کی طرف جو ہے مقابلہ کرو. وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عملی تفسیر کہ وہ لوگ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے.
منافقین ہمیشہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. اب ان کے سامنے کتنی بھی نیکی کی بات کہہ لو، کچھ بھی کہہ دو، ان کے دلوں کے اوپر جو مہر لگ گئی ہے، اللہ نے جو مہر لگا دیا ہے، اب یہ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ کچھ سمجھتے نہیں ہے. یہاں پر ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نیکی کی طرف رغبت سے آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. لہٰذا بہت سارے لوگوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے فجر سے پہلے اور بہت پہلے اٹھنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے تو اس قدر مشکل ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اٹھ پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہے کہ وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، ان کی نیند ہی نہیں کھلتی ہے بیچارے کی. تو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اسی قدر دلوں میں توفیق دے گا. جس قدر پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، توفیق دھیرے دھیرے چھنتی جائے گی، اور لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. اب اس کو حق بات کتنا بھی کہہ لیجئے، کچھ بھی اس کے اوپر اثر پڑنے والا نہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا